बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त है और दिन है मंगल का। कल इमरान खान साहब की नाहक कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कल 5 अगस्त है। तो कल ही तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में बहुत अहम एक जलसा होगा और उस जलसे की इम्पोर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो जलसा होगा, बल्कि उस जलसे की इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि कल सुहेल आफरीदी साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। देखना ये होगा कि वो अगस्त की ही किसी तारीख का ऐलान करते हैं या सितंबर की तारीख का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ के जो सोर्सेज बता रहे हैं हमें, जो मैंने तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी तो कॉल अगस्त की ही देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि उनको अगस्त नहीं सितंबर की कॉल देनी चाहिए ताकि कुछ तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। और इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो पहले कुछ लोगों का इख्तलाफ था कि लॉन्ग मार्च होने ही नहीं चाहिए। लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो मौजूदा जो निज़ाम है, जिस तरह से वो चीज़ों को डील करता है, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जब सुहेल आफरीदी ने कहा कि लॉन्ग मार्च की का ऐलान तो वो करेंगे, तो फिर दूसरा ये था कि चलें आप फिर ऐसे करें कि अगर आपने करना भी है ऐलान, तो फिर आप थोड़ी सी लंबी तारीख, कोई लंबा टाइम दें, नवंबर का दें। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि नवंबर का तो नहीं हो सकता। फिर कहा गया कि चलें आप अक्टूबर का कहें, तो उन्होंने कहा ये भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो फिर जब उन्होंने पीटीआई के अहम रहनुमा का कहना है कि जब हमने सुहेल आफरीदी से पूछा कि आप किस तारीख का ऐलान करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 14 अगस्त की कॉल देना चाहता हूँ। तो उन्होंने पीटीआई के अहम रहनुमा ने कहा कि सुहेल आफरीदी की ये गुफ्तगू हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी और हमारे लिए बहुत परेशान कुन थी, और हमने कहा कि 14 अगस्त तो इट्स टू अर्ली। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने सुहेल आफरीदी साहब को ये कहा है कि कम अज़ कम आप 1 महीने का या 35-40 दिन का तो आप वक्फा दें। ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा जितनी जल्दी आप ऐलान करना चाहते हैं। अब सुहेल आफरीदी कल ऐलान करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो किस तारीख का करते हैं, ये बहरहाल अब कल ही पता चलेगा। लेकिन तमाम नज़रें पेशावर के इस जलसे पर हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सुहेल आफरीदी अगर ऐलान नहीं करेंगे तो ये सुहेल आफरीदी के लिए उनके सियासी सफ़र का सबसे बड़ा धचका होगा अगर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करते तो। और अगर वो ऐलान कर देते तो फिर ज़ाहिर है चीज़ें बहुत तेज़ हो जाएंगी, और एक ऐसे टाइम के ऊपर जब कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है, बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, केपी की सिचुएशन आपके सामने है, इकॉनमी की सूरत हाल आप सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, रीजनल सूरत हाल आपके सामने है, इंटरनेशनल सूरत हाल आपके सामने है, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज आपके सामने है, तो ऐसे में चीज़ों में और ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ जाएगी। इसके अलावा जी, अमीर अब्बास साहब ने आज एक बहुत अहम ट्वीट किया, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अमीर अब्बास साहब ने आज बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन कुछ लोग, जब मोहसिन नकवी की तकरीर हुई और उसके बाद DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब की जमहूरी गैरत जगाने की भरपूर कोशिश की। झूठी कहानियों से नवाज शरीफ को जमहूरी निशात-उस-सानिया का अलंबरदार साबित करते रहे। अब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के लिए बाहर निकलेगा। लोग कहते रहे कि अब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के लिए बाहर निकलेगा। अब नवाज शरीफ बोलेगा, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। नवाज शरीफ ने रायबंड पैलेस में हंगामी मीटिंग बुला ली है, वगैरह वगैरह। लेकिन नवाज शरीफ तो 48 घंटों में ही झाग की तरह बैठ गए, और वो भी किसके सामने? मोहसिन नकवी के। नवाज शरीफ ने दागी इक़्तिदार के लिए जो सौदा किया वो उनकी कमर का खम कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। आइंदा खुदारा ये अफवाह ना उड़ाइएगा कि बस अब नवाज शरीफ की गैरत जाग गई है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा इस वक्त धचका ये है कि वो अगर बोलना भी चाहें तो मसला ये है कि उनका अपना भाई उनके साथ नहीं है। शहबाज शरीफ ने, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब समेत सब ने कहा कि शहबाज शरीफ रिज़ाइन ले लें मोहसिन नकवी से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये जुर्रत नहीं कर सके। फिर दूसरा नवाज शरीफ के लिए मसला यह है कि उनकी अपनी हुकूमत की काबीना के लोग, चाहे वो बैरिस्टर अकील हों, वो सूबों के हक़ में बात कर रहे हैं। उनकी अपनी नून लीग के आज जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं, सरदार यूसुफ, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सूबों के हक़ में, और उनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग आवाज़ बुलंद करने लग गए हैं कि हम तो सूबों के हामी हैं, सूबे बनने चाहिए, और मोहसिन नकवी दुरुस्त कह रहे हैं। तो नवाज शरीफ की तो अपनी पार्टी ताश के पत्तों की तरह जो है वो बिखर जाएगी, और उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग जीते हैं वो नवाज शरीफ की वजह से नहीं जीते, वो नून लीग के वोट की वजह से नहीं जीते, वो फॉर्म 47 की वजह से जीते हैं। और जब फॉर्म 47 की वजह से वो जीते हैं तो वो उसी जहाँ से उनको फॉर्म 47 मिला है वो उन्हीं को जवाब दे हैं, वो नवाज शरीफ को तो जवाब दे नहीं है। नवाज शरीफ की तो पार्टी के लोगों की सूरत हाल ये थी कि तलाल चौधरी तक को मियाँ नवाज शरीफ टिकट नहीं दे सके थे, और तलाल चौधरी को फ़ोन करके कहा तुम्हें तो पता है कि टिकट देना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जनाब है सूरत हाल। और फिर आप देखें कि आज़म नज़ीर तारण ग्रुप जो है उसके ये वाइस चेयरमैन जो पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, पीर मसूद चिश्ती,
انہوں نے بھی کہا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے، اور اگر نئے صوبے نہ بنائے گئے تو ہم تحریک چلائیں گے۔ احسن بون آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سچویشن ہاتھ سے نکل رہی ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، اور جس طرح سے اناؤنس ہو گیا ہے کہ ڈیتھ ڈکلیئر ہو گئی ہے موجودہ نظام کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری عمران خان ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کو کرائسس سے وہ نکال سکتے ہیں، اور ان کی پاپولیرٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس وقت کرائسس پاکستان، جن چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو کرائسس کا سامنا ہے، ان تمام چیزوں کے مسئلے کا حل عمران خان ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ان مسائل سے پاکستان کو وہ نکال سکتا ہے جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہوں۔ کل ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ محسن نقوی صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہونی تھی جو کیوں نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ صوبوں کے معاملے پر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمد علی دورانی صاحب، یہ سب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے دھمکی لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے، اور ہم بڑی اچھے لب و لہجے کے ساتھ، بڑے نرم الفاظ کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ صوبے بنا دو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ سیف اللہ بڑو صاحب نے بھی کل بیان دے دیا ہے، کوئی میں آج دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ انہوں نے بھی محسن نقوی کی بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، تو انہوں نے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی خلاف بات کی ہے۔ پھر اسی طرح سے کشمیر کے اوپر آپ نے انٹرسٹنگ بیان دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہمیں ووٹ پڑا ہے، جو ووٹ پڑا ہے وہ آپ حقیقت جانتے ہیں، اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے۔ اسد طور کے بعد اعزاز سید صاحب کو بھی NCCIA کا نوٹس مل گیا ہے، جس پہ صحافتی تنظیمیں اور صحافی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور اسد طور کے بعد صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اعزاز سید صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ جو بھی پروسیس ہے، لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کیا جائے، بتائیں کیا الزام ہے، لیکن اس طرح سے ایک مبہم سا نوٹس بھیج دینا یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حکومت کو لیٹر لکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوگر ملز کن کی ہیں، کہ 6 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کی جانی چاہیے۔ اب جب یہ ایکسپورٹ کریں گے اس کے بعد چینی مہنگی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گندم جو ہے وہ 30 لاکھ ٹن امپورٹ ہو رہی ہے، کسان برباد ہو گیا ہے۔ بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا، خبر لگی ہوئی تھی کہ لاہور میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اور آٹا جتنا مہنگا ہو گیا، اور اس وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گندم کی قیمت ہے، جو سرکاری طور پہ 3500 روپے فی من کے حساب سے خریدی گئی تھی کسان سے، تو 3 ماہ ہوئے ابھی، اور 3 ماہ بعد ہی قیمت جو ہے وہ 4650 روپے پہ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو جسٹس جائیہ خان صاحب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جن وکیلوں کو جج لگایا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے وکیل کم جج بنے ہیں، تو آصف علی زرداری نے سمری روکی ہوئی ہے، اس پہ حسنات ملک صاحب نے کہا ہے کہ شاید اب حکومت آئینی عدالت چلی جائے اس معاملے کے اوپر۔ شہباز رانا صاحب کی آج سٹوری لگی ہوئی ہے کہ غذائی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2 سال پہلے جو قیمتیں تھیں وہ پچھلے 5، 7، 8، 10 سال کی بلند ترین سطح پہ تھیں، تو پریکٹیکلی اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی 10، 12 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں یہ جو اشیاء ضرورت ہیں، جو اشیاء ضروریہ ہیں، جو عام آدمی کے گھر کی ڈیلی کی ان کی خوراک کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ پچھلے 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اور 2 سال کی بلند ترین سطح کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی 10، 12 سال کی بلند ترین سطح پر، تو یہ ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ۔ اور ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے۔ اسی طرح سے 7 اگست کو، کل 5 کو PTI اعلان کرے گی، 7 اگست کو جماعت اسلامی نکلے گی اور اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ لیکن جماعت اسلامی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جماعت اسلامی جب بھی کوئی لائحہ عمل، اس وقت تک جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بنے ہیں، تو جب بھی وہ کوئی کال دیتے ہیں تو اس کو شکوک و شبہات سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ویسے تو ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن جب موجودہ سسٹم کو لگتا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں، عوام از خود نکل سکتی ہے، لیڈر لیس نکل سکتی ہے، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کال دے دیتے ہیں، لوگوں کا کتھارسس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہمارے لیے نکلا ہے، اور پھر وہ ایک چیزوں کو اور خراب کر کے اور نکل جاتے ہیں۔ جیسے بجلی کی قیمتوں کے اوپر جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اور بجلی سستی کروانے کے بجائے مہنگی کروا کے جماعت اسلامی اٹھ کے چلی گئی۔ آئل پرائسز انٹرنیشنلی بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان میں کم اس رفتار سے نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اہم بات کی ہے، اچکزئی صاحب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور بالکل ٹھیک بنایا ہے۔
کیا چکزئی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پشتونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بھائی احمد وڑائچ نے کہا پشتونوں نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پشتونوں سے باہر ہی نہیں نکل رہے. پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پشتونوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، بلوچوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، لیکن پنجاب کے حالات، کشمیر کے حالات، تو کیا اچکزئی صاحب صرف پشتونوں کے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ عمران خان نے ان کو پورے پاکستان کا اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، لیکن اچکزئی صاحب کشمیر کے اوپر وہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو اچکزئی صاحب کو کرنی چاہیے. بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، لیکن وہ اس وقت نہیں لے سکتے. تو یہ حکومت اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے. پہلی غیر قانونی حکومت ہے تو انہوں نے کہا قومی حکومت بننی چاہیے. پھر آپ معاملات دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے کل 5 اگست کے جلسے کی اجازت دینے کی جو درخواست ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہماری عدالتوں کے اندر کہ کس کو آپ بیوقوف بناتے ہیں. لوگوں کی آپ خود بخود نفرتوں میں اضافہ کرتے ہیں کہ 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کی PTI نے اجازت مانگی، انتظامیہ نے نہیں دی، اس کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی، رجسٹرار نے اس کے اوپر اعتراضات لگا دیے. اب کل 5 اگست کی اجازت کی درخواست کے خلاف جو اجازت نہ دینے کے خلاف جو ریٹ ہے وہ کل انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا. تو یہ حالات ہیں ہماری عدالتوں کے. قبل میں سوات میں شہادتوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. وانا میں مفتی جان امیر صاحب شہید ہوئے ہیں. پنجاب حکومت نے 11,000 اسکولوں کی نجکاری کر چکے ہیں، 15,000 مزید اسکولوں کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں. گڈ ٹرانسپورٹرز نے 8 اگست کو ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور اس سے پہلے 7 اگست کو جماعت اسلامی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ احتجاجوں دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ پھیل جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے بہت سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اگست میں. سوائے جماعت اسلامی کے جو بھی احتجاج کی کال دے رہا ہے وہ سنجیدہ ہے. جماعت اسلامی کے اوپر آپ اس لیے اعتماد نہیں کر سکتے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جب سے آئے ہیں تو وہ جب غزہ کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتے، جب غزہ کا مسئلہ تقریباً اس طرح سے اس کی ہائپ نہیں رہتی تو ملین مارچ کر دیتے ہیں. کشمیر کے مسئلے میں وہ ایکٹیو ہوئے، کسی وجہ سے ہوئے تھے، اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر. تو بہرحال چیزیں یہی لگ رہی ہیں کہ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ عمران خان ہر چیز، ہر کرائسس کا حل اسی میں کہ عمران خان کو آپ اقتدار اس کے حوالے کریں. عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی نئی چیز کریں گے عوام کی منشا کے خلاف تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور چیزیں کدھر جاتی ہیں. بہرحال بڑی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، اور کل تو ساری لڑائی میں بہت زیادہ شدت آ جائے گی جب سہیل آفریدی اگر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے نام صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.